أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری کلاس نون کتنی کی ہے، جس میں آپ کو بتاؤں گا کسی مصحف میں نون لکھا رہتا اور کسی مصحف میں نہیں لکھا رہتا، اس کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اب آپ مثال دیکھیے، جیسے سورہ ھمزہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ھمزۃ لمزہ۔ اگر آپ یہاں رکیں گے تو الذی پڑھیں گے، الف لام ہے تو اس پہ زبر ہی رہے گا، زیر پیش نہیں ہو سکتا۔ الذی جمع مالا وعددہ، لیکن کسی نے آپ سے کہا کہ اس کو ملا کے پڑھیے تو آپ ایسے پڑھیں گے ویل لکل ھمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ، تو تنوین کی وجہ سے آپ چھوٹا نون لا دیں گے۔ اب آپ جیسے دیکھیے سورہ ملک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تو آگے یہاں بھی الذی پڑھیں گے، الف لام ہے، لیکن اگر کسی نے آپ سے کہا کہ اس کو مکس کر کے پڑھیے تو آپ ایسے پڑھیں گے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی، تو تنوین کی وجہ سے چھوٹا نون آ جائے گا۔ اب آپ سورہ جمعہ میں دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا، تو لہون انفضوا میں بھی دیکھیے تنوین کی وجہ سے چھوٹا نون آ گیا، لیکن اگر کسی نے آپ کو ٹیسٹ کے لیے پوچھ لیا کہ یہاں آپ ہم کو رک کے دکھائیے، تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کیسے پڑھتے ہیں، تو ہم ایسے پڑھتے ہیں لہوا انفضوا۔ تو زیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ تیسرا حرف فا ہے اور اس پہ زبر ہے تو ہم زیر پڑھیں گے۔ اب آپ سورہ حدید میں دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، تو یہاں بھی تنوین کی وجہ سے چھوٹا نون آ گیا، لیکن یہاں بھی آپ کو وقف نہیں کرنا، لیکن کسی وجہ سے وقف کرنا پڑا یا کوئی پوچھ لیا کہ آپ ہم کو وقف کر کے دکھائیے تو آپ کو بتانا پڑے گا، پھر آپ ایسے پڑھیں گے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا۔ تو یہاں زیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ تیسرا حرف پہ تا ہے، اس پہ زبر ہے، اس لیے ہم یہاں زیر پڑھ رہے ہیں۔ جیسے آپ سورہ نجم میں دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، تو تنوین کی وجہ سے یہاں بھی چھوٹا نون آ گیا، تو یہاں بھی آپ کو وقف نہیں کرنا، لیکن کسی نے آپ سے پوچھ لیا تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کیسے پڑھیں گے، تو پھر ہم ایسے پڑھیں گے عاد الاولی۔ اب آپ سورہ قاف میں دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، تو یہاں آپ رکے تو آگے کیسے پڑھیں گے ادخلوها بسلام پڑھیں گے۔ تو پیش کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ تیسرا حرف خا ہے، اس پہ پیش ہے، تو اس لیے ہم پیش پڑھ رہے ہیں ادخلوها بسلام، لیکن کسی نے اگر کہا کہ اس کو مکس کر کے یا ملا کے پڑھیے تو ہم ایسے پڑھیں گے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام، تو تنوین کی وجہ سے چھوٹا نون آ گیا۔ اب اسی سورہ قاف میں ایک اور مثال دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم مناع للخیر معتد مریب، تو یہاں آپ رکے تو آگے کیسے پڑھیں گے الذی جعل مع اللہ الہا آخر، لیکن کسی نے آپ سے کہا کہ ملا کے یا مکس کر کے پڑھیے تو ہم کو بتانا پڑے گا، ایسے ہم پڑھیں گے مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر، تو تنوین کی وجہ سے چھوٹا نون آ گیا۔ جیسے آپ سورہ ابراہیم میں دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرماد اشتدت، تو تنوین کی وجہ سے نون آ گیا، لیکن یہاں بھی آپ کو رکنا نہیں ہے، لیکن کسی نے آپ سے پوچھ لیا کہ یہاں آپ ہم کو رک کے دکھائیے تو پھر آپ کو بتانا ہوگا، ہم ایسے پڑھیں گے کرماد اشتدت، اشتدت پڑھیں گے۔ تو زیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ تیسرا حرف تا ہے، اس پہ زبر ہے، تو ہم یہاں زیر لگائیں گے۔
اب سورہ ابراہیم کی ایک اور آیت آپ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم خبیثۃ نجتثت، تو یہاں بھی تنوین کی وجہ سے آپ چھوٹا نون لگا دے رہے، لیکن کسی نے آپ سے پوچھ لیا کہ یہاں آپ ہم کو رک کے دکھائیے، تو پھر آپ کو بتانا ہوگا کہ ہم ایسے پڑھیں گے خبیثہ اجتثت، اجتثت پڑھیں گے۔ تو پیش کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ تیسرا حرف تا ہے، اس لیے ہم یہاں پیش پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ سورہ فاطر میں دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ما زادہم الا نفورا، تو یہاں رکے تو آگے آپ پڑھیں گے استکبارا فی الارض، تو یہاں زیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ تیسرا حرف تا ہے، اس پہ زیر ہے، اس لیے ہم زیر پڑھ رہے ہیں۔ لیکن کسی نے آپ سے یہاں بول دیا کہ آپ ہم کو ملا کے یا مکس کر کے پڑھ کے دکھائیے، تو پھر ہم ایسے پڑھیں گے ما زادہم الا نفورا استکبارا فی الارض، تو تنوین کی وجہ سے چھوٹا نون آ جائے گا۔ اب آپ سورہ حج میں دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر اطمأن بہ، تو تنوین کی وجہ سے چھوٹا نون آ گیا، لیکن کسی نے اگر کہہ دیا کہ یہاں رک کے یا وقف کر کے آپ ہم کو دکھائیے، تو پھر آپ کو بتانا ہوگا، ہم ایسے پڑھیں گے خیر اطمأن بہ، اطمأن بہ، تو یہاں آپ زیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ تیسرا حرف میم ہے، اس پہ زبر ہے، تو ہم یہاں زیر پڑھ رہے ہیں۔ اب سورہ حج میں ایک اور آیت آپ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فتنۃ انقلبہ، فتنۃ انقلبہ، تو تنوین کی وجہ سے چھوٹا نون آ جا رہا ہے، تو یہاں بھی آپ کو وقف نہیں کرنا ہے، لیکن کسی نے پوچھ لیا کہ ہم کو وقف کر کے یا رک کے بھی دکھائیے، تو پھر آپ کو بتانا ہوگا، ہم ایسے پڑھیں گے فتنہ انقلبہ، انقلبہ، تو یہاں زیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ تیسرا حرف قاف ہے، اس پہ زبر ہے، تو ہم یہاں زیر پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ سورہ یوسف میں دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابانا لفی ضلال مبین، تو یہاں رک کے آپ آگے پڑھیں گے اقتلوا، تو پیش کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ تیسرا حرف تا ہے، اس پہ پیش ہے، لیکن کسی نے آپ سے کہا کہ یا ملا کے یا مکس کر کے آپ ہم کو دکھائیے، تو پھر آپ کو بتانا ہوگا، ہم ایسے پڑھیں گے ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا، ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا، تو تنوین کی وجہ سے چھوٹا نون آ گیا۔ اب آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے، یہ سورہ غافر، اس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں کسی مصحف میں، کہ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مرتاب، آگے الذی، تو مکس کر کے اور رک کے کیسے پڑھیں گے؟ آپ مجھے بتائیے کمنٹ میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ سب نون کتنی کے بارے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک کریے اور شیئر کریے اور سبسکرائب کریے، اور دعا میں یاد رکھیے۔